الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کی یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے، اس واسطے کہ صالحین کا جہاں ذکر کیا جائے نا تو ہاں یہ ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ. صالحین کا جس مقام پر اللہ کے نیک مقبول مقرب بندوں کا ذکر ہو، اللہ کی وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. آج کی یہ محفل جن کا ذکر ہو رہا ہے ہوگا صالحین کے بھی سردار ہیں. اس واسطے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس محفل پر رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ ساری برکتیں رونقیں یہ قبلہ شاہ صاحب کی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حیات حضر عطا فرمائے. یہ سب فیوز برکات ان کے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال منگل کی رات 22 جمادی ثانیہ 13 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے. اس مناسبت سے یہ محفل جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے اور یہ نام رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا عطا فرمودہ نام ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کا نام تھا عبدالکعبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جو نہ صحیح نہ اس کو تبدیل فرما دیتے تھے. احادیث کے اندر ہے بہت سے صحابہ اور بہت سے صحابیات کا حضور نے نام تبدیل فرمائے. اسلام کے اندر پہلا نام جس میں حضور نے تبدیلی فرمائی ہے نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ آپ کا اسم گرامی ایک حضور نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اسی طرح آپ کے القاب عتیق بھی آپ کا لقب ہے، یہ بھی حضور نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. روایات کے اندر ہے کہ جیسے کہ صدیق اکبر ایمان لائے نا، حضور نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا ھذا عتیق من النار، یہ جہنم سے آزاد ہے. یہ لقب بھی حضور نے عطا فرمایا. صدیق یہ بھی آپ کا لقب ہے. معراج کی رات سے آپ اس لقب کے ساتھ یہ لقب جو ہے اس کی شہرت ہوئی. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا معجزہ جو ہے معجزہ معراج میری امت اس کی تکذیب کر دے گی. انہوں نے فرمایا یصدق کا ابو بکر فہو صدیق. صدیق یہ بھی آپ کا لقب ہے، یہ بھی حضور کا عطا فرمود ہے. یہ بڑا اعزاز ہے. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، کوئی نیک بندہ کسی نام کے ساتھ بھی انہیں یاد کر دے اگر کہ اس کے اندر کوئی تعریف نہیں، پھر بھی انہیں بڑا لطف آتا ہے اس نام سے. ایک دفعہ میں
شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی، میں انہیں بندیال لے گیا، وہاں وہ تشریف لے گئے۔ جلسے کے دوران انہوں نے فرمایا، ایک گولڈے شریف کوئی محفل تھی، علماء تھی، اس کے اندر کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت صاحب پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ آپ بھی سن رہے تھے، اپنی جگہ پر کسی جگہ تشریف فرما تھے لیکن آواز سن رہے تھے۔ ہزاروی صاحب اس وقت نئے فارغ ہو کے نوجوان تھے بالکل، انہوں نے بھی اس مسئلے پر کوئی گفتگوئی کی، تو حضرت صاحب نے میں ننڈا گلاں تو حل کر دیں۔ جس ہزاروی صاحب گفتگو سنی نا، حضرت صاحب نے فرمایا بھائی ننڈا گلاں تو حل کر دیں۔ وہ پھر اس پر بڑا ایک فخر محسوس کرتے تھے، کہتے میرے حضرت نے فرمایا ہے ننڈا گلاں حل کر دیں۔ ننڈے پھر ول گلا کیتیاں، دہلی بھی کیتیاں، بمبئی بھی کیتیاں، پہلے پاکستان بننے سے پہلے جاتے تھے وہاں بھی تقاریر کے سلسلے میں، فرمایا میرے حضرت نے مجھے فرمایا ہے بھائی ننڈا گلاں ول کر دے۔ ننڈا ان کو یہ عام لفظ ہے، ایک کسی جو ہے نا صاحب علم کہو تو محسوس کرے گا بھائی مجھے اس نے میری توہین کی ہے، لیکن حضرت صاحب کی زبان مبارک سے نکلا تھا نا ننڈا گلاں ول کر دے، انہیں اس بار بڑی ایک مسرت جو ہے آتی، خوشی ہوتی، کہتی میرے حضرت نے مجھے فرمایا ہے ننڈا گلاں ول کر دے۔ ننڈا فرمایا تو بڑے خوش ہوتے تھے وہ، تو اس کو فخریہ طور پر ذکر کرتے تھے۔ دیکھو نا حضرت صاحب نے فرمایا، تو پھر جن کا نام بھی حضور نے عطا فرمایا، جن کے القاب بھی حضور کے عطا فرمودہ ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کے ساتھ آپ کو نوازا ہے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے حضور کی ذات گرامی پر ایمان آپ لائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی سعادت ہے۔ اور آپ کی ایمان لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ سیرت الانبیاء پہلی جلد کے اندر ہے کہ آپ نے مختلف روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ چاند مکہ شریف میں آ گیا ہے، مکہ شریف کے سارے گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے، اور پھر وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے کسی معبر سے یہ اپنا خواب جو ہے بیان فرمایا، تو انہوں نے کہا بھئی نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے، بعد میں ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے بھی اب یمن کے اندر تشریف لائے گے، وہاں ایک راہب جو ہے اس نے آپ کو دیکھا، تو دیکھ کے اس نے کہا بھئی میں آپ کو گمان کرتا ہوں حرمیین، آپ حرم کے رہنے والے ہیں، آصحبہ کا حرمیین، آپ میرے خیال میں حرم، فرمایا ٹھیک ہے میں حرم کے رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ قریشی ہیں، اور میں قریشی بھی ہوں۔ پھر اس نے کہا جی میں یہ گمان کرتا ہوں، آپ کو میرا خیال یہ ہے کہ آپ تمیمی ہیں، اور میں تمیمی بھی ہوں۔ اس نے کہا ایک چیز رہ گئی ہے، ذرا اپنی پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کس واسطے، پہلے مجھے بتا نا بھئی وجہ کیا ہے کیوں۔ اس نے کہا بھئی وجہ یہ ہے کہ میں علم صادق، سچا علم آسمانی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ان کے خاص معاون وزیر سفید ان کا چہرہ ہوگا، چہرہ ابیض ہوگا،
نعیف البدن ہوں گے، دبلا پتلا بدن ہوگا، یہ چیز بھی آپ کے چہرہ بھی خوبصورت ہے، نعیف البدن بھی آپ ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ وہ حرم کے رہنے والے ہوں گے، وہ بھی آپ نے کہا بھی حرم کے رہنا، قریشی ہوں گے، تمیمی ہوں گے، وہ بھی۔ اب رہ گیا ایک تو جو ہے نا بھی وہ اب ان کی ناف کے اوپر ایک تل ہوگا، بائیں جو ہے نا بھی یہ جو ہے ران، اس پر بھی ایک علامت ہوگی۔ اب میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بھی میں نے کپڑا اٹھایا، دیکھنے لگا بھی آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں، ساری نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پھر میں جس کام کے لیے یمن کے اندر گیا تھا بھی وہ کام کیا، میں فراغت کے بعد میں نے کہا چلو رائب سے مل لوں گا، میں واپس جانا ہے، ملاقات کرتے جاؤں۔ اس کے بعد میں گیا تو کہنے لگا وہ نبی آخر زمان جو ہیں، میں نے ان کی تعریف کے اندر کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ آپ مجھ سے سن لیں، یاد کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر حضور کی تعریف کے اندر کچھ اشعار لکھے تھے، وہ اشعار سنائے۔ آپ فرماتے ہیں مکہ شریف میں آئے تو حضور بعثت کا اعلان فرما چکے تھے، حضور کی بعثت ہو چکی تھی۔ قریش کے سردار ابو جہل بڑے میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ ابو طالب کے جو یتیم تھے، عبد المطلب کے جو یتیم تھے، وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا دروازے پر، حضور کے دروازے پر دستک دی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا، فرمایا ابو بکر میں تیری طرف بھی اللہ کا رسول ہوں، سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ایمان لے آ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور میں دلیل بھی دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا اور رائب نے جو میری تعریف کے اندر اشعار لکھے ہیں، یہ میری نبوت کی دلیل ہے نا۔ آپ اسی وقت پھر حضور پر ایمان لے آئے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے حضور کی ذات گرامی پر ایمان لانے والے آپ ہیں۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں، جنوں، ملائکہ کے اندر سب سے افضل آپ ہیں۔ اس اعزاز سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد حدیثیں، ایک حدیث کے اندر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے تفسیر فتح العزیز کے اندر حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور کے دولتقدہ کے دروازے کے قریب ہم بزرگی تو فضیلت جو ہے اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، آوازیں بلند ہو گئی، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ حضور باہر تشریف لے آئے، فرمایا کس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی یہاں سے بزرگی ہیں اور فضیلت جو ہے۔ فرمایا خبردار اگر اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہو، صدیق پر کسی کو فضیلت نہیں دے دے۔ سب سے افضل صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح اور بھی کافی اس سلسلے کے اندر حدیثیں ہیں۔ آپ اللہ نے بڑے اعزاز سے آپ کو نوازا۔ اے صدیق، صدیق بھی آپ کا لقب ہے نا، یہ لقب اللہ تعالیٰ نے بھی کلمہ قدرت سے لکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد اول کے اندر آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی۔ فرمایا اس کے اوپر نقش کرا کے لکھوا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ، یہ لکھوا کے لے آؤ۔ آپ گئے، وہ جس سے وہ نقاشی کرانی تھی، لکھوانا تھا، فرمایا اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس کو تو آپ لکھوا کے لے آئے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ آپ نے فرمایا میں نے صرف لا الہ الا اللہ کہ یہ اتنا آپ نے اضافہ کر دیا ہے کافی۔ عرض کی حضور آپ کا اسم گرامی تو میں نہیں لکھوایا ہے، میں نے گوارا نہیں کیا، میں اس چیز پر راضی نہیں ہوا کہ آپ کا اسم گرامی اللہ کے اسم گرامی سے جدا ہو، باقی تو میں نے نہیں لکھوایا تھے، پتہ نہیں کس طرح۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدیق کا نام میں نے لکھا ہے۔ صدیق نے یہ پسند نہیں کیا، اس پر راضی نہیں ہوا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو، تو میں اس پر راضی نہیں کہ صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا ہو۔ یہ بڑا اعزاز ہے۔ دیکھو نا جن کا نام صدیق بہت سچا مبالغے کا سی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کلمہ قدرت سے لکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کنز العمال 12ویں جلد، اس کے اندر ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات عرش کے پاس میں نے ایک موتی دیکھا یگانی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کلمہ قدرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ یہ سارے اعزازات، یہ انعامات سے اللہ نے آپ کو نوازا حضور کی سچی غلامی تو محبت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غلامی سے آپ کو بڑی محبت تھی، چنانچہ ایک موقع پر حضور بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تیمارداری بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے کہ جس کو دیکھا نا حضور کو بیمار ہے، صدیق اکبر بھی بیمار ہو گئے، اپنے محبوب کو تکلیف کے اندر دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، صدیق بھی بیمار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، حضور تشریف لے آئے پھر صدیق کی تیمارداری کے لیے چلا۔ جس کو زیارت کی نا حضور کی، حضور سے یا میں ٹھیک ہیں، خوشی سے صحت مند ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے اپنا یہ واقعہ ایک اشعار کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا مرض الحبیب فزرتہ، میرے محبوب بیمار ہو گئے میں زیارت کے لیے گیا، مرضت من اسفی علیہ شفا الحبیب فزارانی فشفیت من نظری الیہ۔ اتنی حضور کی ذات غلامی سے آپ کو اتنا محبت ہے کہ حضور کو تکلیف کے اندر دیکھ کے آپ پر بھی تکلیف تاری ہو گئی۔ سارا جتنا مال بھی ہے، آپ تاجر تھے، بڑے امیر آدمی تھے، آپ نے سارا مال حضور کی رضا میں حضور کی ذات غلامی پر صرف کر دیا۔ سورہ لیل کی تفسیر کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن سارا مال جتنا بھی ہے خرچ کر دیا، فقر کا پر غلبہ ہو گیا، ایک کمبل لے کے نا قمیص کی بجائے حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ کے صدیق اکبر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر بڑا ان کے پاس مال تھا، ان کی کیا کیفیت حالت بنی ہوئی ہے؟ آپ نے سارا مال مجھ پر میری رضا میں انہوں نے ہٹ کر دیا ہے۔ فرمایا رب نے سلام بھیجایا ابو بکر صدیق کو، کتنا بڑا ہے، خالق کائنات جبریل کو باقاعدہ سلام دے کے بھیج رہے ہیں۔ رب نے سلام بھیجایا صدیق کو، اور رب فرماتے ہیں کہ اس فقر کی حالت میں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔
یہ سن کے یہ کلام پیغام سن کے صدیق پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، بار بار زبان کے اوپر جاری ہے، انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن۔ یہ سلام، یہ اعزاز، یہ صرف حضور کی سچی غلامی کی وجہ سے۔ جنت میں سب سے پہلے حضور کی امت سب سے پہلے جائے گی، آپ کی امت میں سے سب سے پہلے حدیث شریف کے اندر صدیق اکبر داخل ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن حضور نے فرمایا جبریل آئے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہ دروازہ دکھلایا ہے جس سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ دیکھو نا حضور کی رویت دیکھو نا، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، 7 آسمانوں تک یہاں سے زمین سے مسافت 7000 سال ہے۔ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے وہاں جنت کا دروازہ حضور دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے حبیب کی رویت ہے۔ تو حضور نے فرمایا نا جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہ دروازہ دکھلایا ہے جس سے میری امت جنت کے اندر جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ، کاش میں بھی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں بھی آپ کے دفعہ میں بھی دروازہ دیکھ لیتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، میری امت میں سے سب سے پہلے جنت کے اندر تو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بڑا اعزاز ہے، یہ آپ کا خاص ہے، خصوصیت سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ اور پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے جسے حضور نے فرمایا میری امت کا ایک شخص جسے جنت کے اندر داخل ہوگا نا، جنت کے ہر محل سے، ہر مکان سے، ہر چبارے سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا الینا الینا، یہ آواز آئے گی۔ ابو بکر وہ مرتو ہے، جس وقت جنت میں داخل ہوں گے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سارے جنتی مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، ادھر تشریف لائیے۔ جنت میں سب سے پہلے داخل، اور داخلے پر سارے جنتی آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کی سچی غلامی کی طفیل جو ہے عطا فرمایا۔ اسی طرح یہ بھی آپ کے خصائص سے ہے کہ 4 پشتیں آپ کی شرف صحابیت سے مشرف ہیں، خود صحابی، والد صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ صحابہ میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کے کہ جس کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئی ہیں۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا، خبردار کوئی شخص اپنا نامہ اعمال صدیق سے پہلے نہ اٹھائے۔ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ سارے حضور آپ کے خصائص ہیں۔ جس وقت آپ کا جو ہے نا وصال کا وقت ہوا، آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا میری تجہیز و تکفین کے بعد میرا جنازہ حضور کے دروازے کے سامنے رکھنا، تو عرض کرنا یا رسول اللہ صدیق اکبر حاضر ہیں، ابو بکر حاضر ہے، آپ کا یار غار حاضر ہے، اجازت ہو تو پھر اندر اس کو دفنا دیا جائے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر سورہ کہف کے اندر ذکر فرمایا ہے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق جس وقت آپ کا جنازہ جو ہے دروازے کے سامنے رکھا گیا تو عرض کی گئی کہ دروازہ پہلے مقفل تھا، بند تھا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور مزار شریف سے آواز آ رہا جی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے بلا دو۔ ان اعزازات سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، کہ بڑا مقام ہے آپ کا۔ آپ کی محبت جتنے بھی صحابہ ہیں سارے صحابہ کی محبت فرض ہے، آل بیت کی محبت بھی فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کی محبت فرض عین ہے، صحابہ کی محبت بھی فرض ہے۔
ایک حدیث کے اندر ہے حضور نے فرمایا اکرموا صحاب اصحابی وَإِنَّهُ خِيَارُكُمْ، فرمایا میرے صحابہ کی تعظیم کرو، تکریم کرو، توقیر کرو۔ اے صحابی، اے صحاب اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، توقیر کرو۔ یہ جو ہے نا اصحاب کی اضافت ہے یا ضمیر متکلم کی طرف، یہ اس سے کیونکہ موعود کوئی نہیں ہے، کوئی خاص قرینہ نہیں فلاں خاص صحابی کے متعلق فرمایا ہو، استغراق کی معنی یہ ہوگا میرے جتنے صحابہ بھی ہیں سب کی تعظیم کرو، سب کی عزت کرو، کیوں یہ تم میں سے سب سے کیا افضل ہے۔ اس واسطے سارے صحابہ کی جو ہے نا محبت، ان سے محبت، ان کی تعظیم توقیر ایک فرض ہے۔ کسی صحابی کے متعلق سوء عقیدت یہ بدمذہبی ہے، گمراہی ہے، استحقاق جہنم ہے۔ سارے حضور کے غلام ہیں، سچے جانثار ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے آپس میں جو واقعات ہوئے ہیں، مولانا صدر الشریعہ مولانا امجد علی باری شریعت اساول کے اندر، آپ اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے آپس میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں پڑھنا حرام ہے، سخت حرام ہے۔ ان کی تعظیم فرض، ان کا بغض، دشمنی، سوء عقیدت حرام ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بھی اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، کسی میرے صحابی کو میرے بعد تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے کسی صحابی کو بھی تکلیف دی، فرمایا جس نے کسی صحابی کو بھی تکلیف دی فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ فوراً اس کے جلد اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ اس واسطے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے آپس میں جو کچھ ہوا ایک اپنی خواہشات کے لیے نہیں، مجتہد تھے اجتہادی غلطی کی وجہ سے۔ مجتہد جو ہے نا اجتہاد کرے، حق کو پالے، دو ثواب، کہ اگر حق کو نہیں پائے پھر بھی اجتہاد کا ثواب ملے گا اس سے۔ اس واسطے جتنے صحابہ بھی ہیں سب کی تعظیم واجب ہے۔ مثلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت حلبیہ، سیرت حلبیہ تیسری جلد، اس کے اندر ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضور نے کاتب وحی مقرر فرمایا جبریل کے مشاورت سے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مشورہ فرمایا آپ نے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی استقبلوا فإنہ امین، حضور ان سے کتابت کروائیں، انہیں کاتب مقرر فرمائیں، اس واسطے کہ یہ امین ہے۔ یہ جبریل شہادت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے متعلق جو ہے نا بھی ایسی غلط بات کرتا ہے گویا وہ جبریل کی بھی تکذیب کر رہا ہے۔ دلیل اس طرح یہ برہان، حضرت معاویہ رضی اللہ مثال تو ہو رہا ہے، کسی دوسرے صحابی کا بھی لے لو، معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اے صغر ہے۔ ہر صحابی رسول کی تعظیم توقیر واجب ہے، شکل اول بن گئی۔ اب جیسے گراؤ نتیجہ آئے گا، حضرت امیر معاویہ کی تعظیم توقیر واجب ہے۔ صغرا متواتر سے ثابت ہے، آپ کا صحابی جو نہیں متواتر ہے،
تو کبرا جو ہے نا حدیث صحیح سے ثابت ہے، حضور نے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی توقیر کرو، تعظیم کرو، عزت کرو۔ اس واسطے برہان ہے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہر صحابی رسول اس کی تعظیم و توقیر واجب ہے۔ نتیجہ آئے گا حد اوسط گرانے پر کہ امیر معاویہ کی تعظیم و توقیر واجب ہے۔ تو جیسے کوئی تعظیم و توقیر واجب ہے نا، اس کی ضد نقیض وہ پھر ممنوع ہو جائے گی، کیوں؟ ورنہ اجتماعی نقیضیں لازم آئے گا۔ اسی طرح کسی صحابی کی بھی تنقید، کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، گندہ عقیدہ رکھنا یہ سخت گناہ ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا نا جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ ان کے بغض کو حضور نے اپنا بغض جو ہے قرار دیا ہے۔ اس واسطے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی بھی جو ہے دلیل اس طرح مرتب ہوگی کہ حضرت امیر معاویہ مثال کے طور پر لے لو، امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ہر صحابی رسول سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے، تو نتیجہ آئے گا حضرت امیر معاویہ سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے۔ اس واسطے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی بھی تعظیم یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ سارے صحابہ کی تعظیم، جتنے بھی اہل بیت ہیں سب کی محبت، تعظیم، توقیر یہ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس صحیح مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ان محبوب مقبول جو حضور کے سچے غلام تھے، جان نثار ہیں، ان کی اللہ تعالی ہم سب کو غلامی نصیب عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔